صحافت ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ ایک طرز زندگی کا نام ہے جس میں سچائیوں کو کھوجنے اور عوامی مفاد میں حقیقتوں کو منظر عام پر لانے کی ایک جہد مسلسل درکار رہتی ہے۔ یہ راستہ سہل نہیں، وادی پرخار اور دشوار گزار ہے۔ ہر دور میں سچ کی کڑواہٹ برداشت نہ کرنے والے ارباب اختیار صحافیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سچ اپنی نظر سے نہیں بلکہ ان کی نظر سے دیکھیں اور وہی دکھائیں جو ارباب اختیار چاہتے ہیں۔ آنکھوں پہ پردے، زبانوں پر تالے ڈالنے کی رسم یوں چلی کہ صحافیوں کی جبری گمشدگیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہی چل پڑا۔ نامعلوم افراد صحافیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ سال ہر سال غائب لاپتہ افراد کی فہرست بہت طویل ہے۔ کوئی خبر نہیں ملتی کہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ اس نہ حل ہونے والے مسئلے سے دوچار اپنوں کے زندہ ہونے کی امید لیے لاپتہ افراد کے اہل خانہ دگرگوں کیفیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہر صبح نئی امید کے ساتھ جاگتے ہیں کہ شاید آج کوئی نوید مسرت ملے۔ ہر رات بے بسی کے آنسو بہاتے سو جاتے ہیں۔ صحافیوں کے حقوق پر کام کرنے والی عالمی تنظیم RSF رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے مطابق دنیا بھر میں صحافیوں کی صورتحال نہایت گمبھیر ہے۔ ادارے کی 2 جنوری 2024 میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق 2023 میں دنیا بھر کے 779 صحافی اغوا کیے گئے، جس میں سے دنیا کے 45 ممالک کے 547 صحافی ابھی بھی جیل میں یا کسی مقام پر نظر بند ہیں، اور سنائی جانے والی سزاؤں میں 1 ہفتے سے لے کر 20 سال تک کا عرصہ شامل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دوران قید صحافیوں کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں تاکہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتے کیوں ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں اور ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ انہیں مسنگ کرتے ہیں، جو انہیں اٹھاتے ہیں، اور اگر قانون دیکھا جائے پاکستان کا تو پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فورسبلی مس کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں تو آپ کو 10 سال کا سزا ہوگی اور ساتھ آپ کو لاکھوں روپے کا جرمانہ ہوگا۔ لیکن کہاں سزا اور کہاں جرمانہ، کیونکہ اٹھانے والے پہلے اپنے مسلز پہلے دیکھتے ہیں اور شاید یہی پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے مسلز ہیں کہ ہم کسی کو بھی جہاں چاہیں جب چاہیں اٹھا لیں اور جتنا عرصہ مرضی اسے غائب رکھیں۔ قتل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ یعنی اگر کسی کو جانتے بوجھتے قتل کر دیا ہے تو اس کا نتیجہ ابدی جہنم ہے، یخلد فیہ مہانہ، ذلت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایسے لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، یعنی کسی کے ساتھ اس کے عقیدے، اس کے نظریے، اس کے دین، اس کے تصورات کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار کرنا یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ قرآن مجید نے کہا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہزاروں صحافی ایسے ہیں جن کے سر پہ اغوا یا گرفتار ہونے کی تلوار ہمہ وقت لٹکتی رہتی ہے۔ احتیاط کا دامن بھی تھامتے ہیں مگر صحافت جیسے معتبر پیشے سے بددیانتی بھی نہیں کر سکتے۔ ارشد شریف، کریمہ بلوچ، ساجد حسین سمیت بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہیں پاکستان سے باہر جاں بحق کیا گیا۔ زوراور طبقوں سے لڑتے صحافیوں کی فہرست بہت طویل ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے سلسلے میں پاکستان کے لیے بہت بڑا بدنما داغ بھی، مگر کیا کیجیے۔ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ اور بے لگام لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ بظاہر پاکستان میں جو صحافیوں کا قتل ہے وہ اس کی جو فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں، اس پہ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بہت سے جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو آف ایئر کیا گیا، ان کے پروگرام بند کیے گئے۔ کچھ جو وی لاگ کرتے تھے، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، ان کو غائب کر دیا گیا۔ اور ایک صحافی تو اس کی مثال یہ ہے کہ اس کو عمران ریاض خان کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا، پھر وہ کئی مہینے تک غائب رہے، اور کئی مہینے غائب رہنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو وہ صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے۔ تو اس طرح کی میں آپ کو اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بہت سے صحافی پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ باہر چلے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بہت سے نام بتا سکتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 جو ہے وہ پاکستان میں صحافت کے حوالے سے ایک بہت ہی برا سال تھا۔ 2021 میں پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا ایکٹ لایا گیا، لیکن صحافیوں کے غائب ہونے کا سلسلہ نہ تھما۔ جبری لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی اور تحقیقات کے لیے 2011 میں حکومت پاکستان نے کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈس اپیئرنس قائم کیا تھا، جس میں 12 سالوں میں 7,000 درخواستیں وصول کیں۔ 3,120 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ سال 2023 میں 51 مزید کیسز کمیشن میں پیش ہوئے۔ اگر یہ کمیشن بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو انصاف دے گا اور اس جبری گمشدگی کے عمل کو ختم کرے گا۔
مگر اس میں آج تک جتنے بھی پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں ان کی کسی حکومتی ادارے نے آنر نہیں کیا، ان لوگوں کو پیش نہیں کیا گیا، اور جتنے بھی اس نے آرڈرز دیے ہیں وہ ان کے لواحقین کو نہیں دیے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ ایک ایسا فیل کمیشن ہے جو کہ اپنے ہی احکامات کی تعمیل نہیں کرا سکتا۔ صحافیوں کی جبری گمشدگی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ کیا باحیثیت انسان برداشت اور سچ کا سامنا کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کے بنیادی حق آزادی سے محروم کر دیا جائے اور اس سے جڑے خاندان کو ذہنی مریض بنا دیا جائے؟ صبوح الناس، TVE آواز، ٹورنٹو، کینیڈا۔